بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقتل لحوف کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گزشتہ قسط کا اختتام اس ذکر پر ہوا تھا کہ والی مدینہ نے جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام حالات سے آگاہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مروان نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، یا ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت کو سنیں تاکہ سعادت پائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تیری نصیحت کیا ہے؟ بتا کہ میں سنوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید کی بیعت کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان ایک طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غصے کی حالت میں چلا گیا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر اور درپیش واقعات سے آگاہ تھے، اور انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی ایک کتاب میں بہت سے راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک راوی ابو جعفر محمد بن بابوی القمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب امالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر سے نقل کیا۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے نقل کیا ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ آپ پر آئندہ ہونے والے ظلم و ستم ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو ظلم مجھ پر ہوگا وہ فقط دھوکے سے زہر دیا جانا ہے جس کی وجہ سے میری شہادت واقع ہوگی، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کائنات کا کوئی دن آپ کی شہادت کے مانند نہیں، کیونکہ 30,000 کا لشکر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، وہ آپ کا محاصرہ کریں گے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے، آپ کا خون بہانے اور آپ کی ہتک کرنے کے لیے آپ کے اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنانے اور آپ علیہ السلام کے مال کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اور یہ وہی وقت ہے کہ جب آسمان خون برسائے گا اور خاک پھیلائے گا، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں کے درندے، دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی مصیبت پر گریا کریں گی۔ علماء محدثین امام حسین علیہ السلام کی ولید بن عتبہ اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی صبح امام حسین علیہ السلام مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ علیہ السلام مکہ میں ہی رہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امر فرمایا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے گھر سے باہر آئے اور راستے میں کہہ رہے تھے کہ واہ حسینہ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا،
مگر تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک نابکار عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی نہ انجام دیا ہو، لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں مہلت دی، اور اس مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے سخت انتقام لیا۔ اہل کوفہ کی امام حسین علیہ السلام کو دعوت۔ اہل کوفہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کی خبر سنی تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن سرد اس طرح مخاطب ہوئے: اے مومنین، تم جانتے ہو کہ یزید مسند اقتدار پر براجمان ہو گیا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حسین بن علی علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستمکاروں کی شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے چاہنے والے ہو، اور آج امام حسین علیہ السلام تمہاری نصرت کے ضرورت مند ہیں۔ اگر تم ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور امام علیہ السلام کو خط کے ذریعے اطلاع دو۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی و غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت امام حسین بن علی علیہ السلام، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب ابن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور بعض دیگر مومنین اور چاہنے والوں کی طرف سے۔ سلام کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلے سے ہمیں راہ سعادت کی جانب رہنمائی فرمائے۔ اس وقت کوفے کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالامارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے اور نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے، اور اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو اسے ہم کوفے سے نکال کر شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے پیغمبر کے فرزند، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے روانہ کر دیا گیا، اور پھر 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے گئے کہ جن میں سے 1، 2، 3 یا 4 افراد کے ان خطوط پر دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باوجود ان تمام خطوط کے موصول ہونے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خطوط پہنچے، اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن عروہ، سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت امام علی مقام حسین بن علی علیہ السلام،
ان کے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کی طرف سے۔ بعد السلام عرض ہے کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کے منتظر ہیں اور آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ یابن رسول اللہ، جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار اور آمادہ فوج پائیں گے۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ابیک من قبلک۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور پروردگار عالم سے اس موضوع کے بارے میں خیر کی دعا کی۔ اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو طلب فرمایا اور انہیں تمام کام کی نوعیت سے آگاہ فرمایا، اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر آپ کے توسط سے روانہ فرمایا، اور اس خط میں ان کی درخواست کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور اس میں لکھا تھا: میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے مقصد و ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔ مسلم خط لے کر کوفہ آئے۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خط اور مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر مہمان ٹھہرایا۔ تمام چاہنے والے گروہ در گروہ جناب مسلم کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور جو گروہ بھی ان کے پاس آتا وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے تھے، اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابن زیاد کا والی کوفہ بننا۔ عبداللہ بن مسلم باہلی، عمارہ بن ولید اور عمر ابن سعد نے یزید کو خط لکھا اور اسے مسلم کے کوفہ آنے کی خبر دی اور تقاضا کیا کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے کسی اور شخص کو حاکم بنایا جائے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو کہ اس وقت حاکم بصرہ تھا، خط لکھا اور بصرہ کی حکومت کے علاوہ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کی، اور مسلم اور امام حسین علیہ السلام کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے بزرگان من جملہ یزید بن مسعود اور منظر بن جارود عبدی کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہیں اپنی امداد اور اپنے احکامات کی بجاوری کے لیے حکم دیا تھا۔ یزید بن مسعود نے قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی حنظلہ اور قبیلہ بنی سعد کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا: اے بنی تمیم، تمہاری نظر میں میرا مقام اور میرا حسب و نسب کیسا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: خدا کی قسم، تم بہت بلند و نیک مقام رکھتے ہو، اور قبیلے کے قیام کا وجود تمہارے ہی دم سے ہے، اور اس کا افتخار تمہارے ہی ساتھ مخصوص ہے۔ تم ہم تمام لوگوں سے شریف تر اور زیادہ مقدم ہو۔ اس پر یزید بن مسعود نے کہا: میں نے تم کو ایک مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے مشورہ کروں اور مدد لوں۔ انہوں نے کہا: خدا کی قسم، آپ کو مشورہ دینے میں ہم کنجوسی سے کام نہیں لیں گے اور اپنی آراء کو پیش کریں گے۔ اب آپ اپنے مقصد کو بیان کریں کہ ہم سن سکیں۔ اس کے بعد
یزید بن مسعود نے ان افراد سے جو خطاب کیا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ تیسری قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔